سر I have a question کہ میں بھی جوائنٹ میں رہتی ہوں. سر آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ سائیکالوجی ڈفرینس, ایک تھنکنگ ڈفرینس کو ود اے ویری ہمبل وے ہم اس برج کو کیسے کوپ اپ کر سکیں, بیکاز دا وومن ابو اس دے کیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, ان کے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہیں, اینڈ وین وی آر اسٹڈینگ اسلام وی ہیو اے ڈفرینٹ پیرامیٹر, اور اگر ہم ان کو اوائڈ نہیں کرتے so they claim it's not the good daughter-in-laws, and ہم لوگوں کو پریکٹس بھی کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی اس پہ لانا ہے, لیکن ایک وہ برج کریٹ نہیں ہو رہا. سو ہاؤ شوڈ وی ڈو اٹ کہ ہمارے ریلیشنس بھی خراب نہ ہو, ہم ریسپیکٹفلی بھی رہیں, لیکن ہم غلط چیز کو ٹالریٹ بھی نہیں کریں. آپ کا نام آمنہ؟ جی آمنہ. I think both of you asked me the similar question. Okay, listen, this is a problem here. Okay, let's just rephrase the whole statements that you guys gave. اب یہ آپ نے یہ لوگوں کو کیوں دیا ہے یہ لبرٹی اس وقت؟ آپ لوگوں نے اسیوم کیوں کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ ہی کے شوہر کی بات ہوتی یا بھائی کی بات ہوتی, why does he not suffer from as critical as the problem as you are suffering from? کہ میری یا آپ کی امی اور ابا جو ہیں یا ان کے اماں اور ابا جو ہیں وہ ڈکٹیٹری ماڈل کے اندر ہیں, تو وہ آپ کے اوپر اپنا پورا کا پورا لوڈ, ان کا لوڈ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہو رہا نا. وہ اپنے ڈیسیژن میکنگ کے اندر کیوں آ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے ایکسپیکٹیشن بلڈ ہوئی ہوئی ہے نا کہ ہاں آدمی ہے تو آدمی نے تو کرنا ہی ایسے. یس, یہ ایکسپیکٹیشن آپ کے پاس ہے نا. تو یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا, یہ اس بندے نے اس ایکسپیکٹیشن کا فائدہ اٹھایا اور وہ واقعی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. But I'm going to give you a scenario here. At every single instance جہاں پہ خاتون کی سیلف پریزرویشن خطرے میں آتی ہے تو وہ اپنے ان لاز کو ڈس ریگارڈ کر دیتی ہے. اوکے, فار ایگزامپل آپ کے شوہر نے دوسری شادی کرنے کی بات کی ہے, اس وقت تو آپ کو اپنی ساس کی فکر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یو ریئیکٹ دی وے یو وانٹ ٹو ریئیکٹ. یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو قابل قبول نہیں ہوتا, دین یو ریئیکٹ, رائٹ. وہ لائن جو ہے نا وہ آپ نے بہت نیچے کہیں کہا کہ کھینچ دی ہے, آپ کے تھریش ہولڈ کافی نیچے چلے گئے ہیں. اوکے, ان لائنز, برداشت کی لائنز کو ذرا اوپر کھینچتی ہوئی نیچے لے کے آئیں, اور وہ والی چیزیں بھی برداشت کرنا ہمیں بند کرنا پڑے گا کہ جو کہ ان لاز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہیں کہ جس کی بیسس کے اوپر آپ ایز اے ہیومن اینڈ ایز اے مسلم ڈکلیئر ہوئی ہوئی. اوکے, یہ یاد رکھیے گا. وہ سن لیں, اب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں میرے کہنے سے ایسے ہو جائے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. وہ ڈیفینیشنز ان کی جدی پشتی چلی ہوئی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو ایک ہی جملہ بلائے گا کہ ہائے اللہ عورت ذات ہو گئی, یہ تو اتنی زبان دراز ہو گئی, تم اللہ رسول کی باتیں یا تم سائنس سکھاؤ گی ہمیں آ کے. You understand me? That's their go-to strategy. Everybody. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں مردوں کو نہیں یہ جملہ سننے کو ملتا؟ ہر روز ہر مولوی مجھے بتاتا ہے, ہر بچے کو, لڑکے کو بتاتا ہے کہ آپ بیٹا آپ بتائیں گے ہمیں اسلام کیا ہوتا ہے. تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے کیسے لڑکے کا؟ سوچیں صحیح, دنیا کا ہر بندہ وہ جواب کیوں دے رہا ہے کہ جی میں سکھاؤں گا نا, کیونکہ میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے. آپ کے پاس کہاں ہے؟ اب مجھے بتا دیں, میں ٹھیک کر لوں گا. حدیث ریفرنس دے سے کہ ہم نے تو یہ سیکھا, ہم نے تو یہ کیا, دین دس ناٹ یو. تو بات یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ نا کبھی بھی میں بھی آپ کو آتا ہوں نا, سائیکالوجی میں کور کرتا ہوں, آپ نے کبھی بھی امپیریٹیو سٹیٹمنٹس نہیں دیتے ہوتے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. جیسے آپ کسی کو امر کے سیغے میں بات کریں گے نا کہ آپ غلط ہیں میں آپ کو ٹھیک کرتا ہوں, یہ امر کا سیغہ ہے, یہ ایسے کر لیں ٹھیک ہو جائیں گے, امر کا سیغہ ہے نا. آپ نے ہمیشہ ایک بندے کے ایڈلٹ ریشنل برین کو ٹریگر کروانا ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنٹ باڈی لینگویج اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ رسپانس دینے پڑتے ہیں, الفاظ کے چناؤ. اوکے, ایک دفعہ نہیں تو 100ویں دفعہ کے بعد یا تو وہ ہمت ہار جائے گا کہ ہاں یار یہ ٹھیک کہہ رہی ہے, یا پھر آپ کو پھر لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ اب فیصلہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا, I'll have to introduce some sort of a threat response کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو you will have to suffer the consequences. اوکے, یہ یاد رکھیے گا, انسان کا دماغ ڈیزائنڈ فار فیئرنیس ہے. ساسیں یا بہویں جب انفیئر ہو رہی ہوتی ہیں نا, ایکچولی ان کو پتا ہوتا ہے کہ فیئرنیس کیا ہے.
بڑے بوڑھے True. گھر کے جب کہتے ہیں نا یار ہمارا نظام ایسا ہے, تو ان کو پتا ضرور ہوتا ہے کہ غلط ہے, ان کا مطلب یہ تو مطلب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں, ہمارا نظام ہے. اوکے, Very سو true. فیئرنیس کی ڈیمانڈ اللہ نے ڈیمانڈ ڈالی ہوئی نا, ورنہ اللہ سوال ہی نہ کرتے فیئرنیس کا. اب جب True. تک آپ ان کو اچھے اسلوب کے ساتھ خوش اخلاقی اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت ہائیلی ایموشنلی انٹیلیجنٹ طریقے سے آپ دعوت دے چکے ہوں گے, 1 2 یا 3 دفعہ, چوتھی دفعہ دستک دینے کی ضرورت نہیں. پھر آپ خود انفیئر ہو رہے ہیں کس کے ساتھ, اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ. ناؤ میں ابھی آؤں گا کچھ سلائیڈز, کہیں نہ کہیں تو میں نے کنکلوڈ کرنا نا اس بات کو. تو کنکلوژن یہی ہے کہ اگر آپ کی وہ والی کریج نہیں نا ڈیولپ ہوئی بھی, تو کوئی بات نہیں, اپنی بیٹیوں کی تو ایٹ لیسٹ شروع کریں. جب آپ ان کی کریں گی تو آپ کو بھی وہ کریجس کر دیں گی. اوکے, اپنے بچوں Sir, کو کریجس I've بنائیں. even shown that courage. To be very honest, in my 7 years of marriage, I've stood to the things firmly. But then people give you that attitude. Okay, fine. Even if you don't care, लेकिन फिर सबके और husbands की भी ज़बान पे की बात आती है. मुझे तो ये सुनने को मिलता है क्या सब गलत है और क्या तुम ठीक हो? That's what I get to hear from everyone, even the husband. I get कि it, क्या I get it. सब गलत है? جی ہاں, دیکھیں اب میں ان کے بعد آپ کا اگلا کوشچن نہیں لوں گا ابھی کے لیے, 5 منٹ کا میرا بس ٹائم ہے. آپ کا سوال بہت جینوئن اینڈ پرٹیننٹ ٹو دا کورس ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے. ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے, آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے, کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ہی صحیح میں برداشت کر لوں گا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کا میرے ڈیپینڈنٹس کے اوپر ٹاکسیسٹی کا افیکٹ نہیں آتا, میرے تک ہے, چلو میں برداشت کر لیتا ہوں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان میں سے ایک بھی غلط ہوئی نا, تو میں شادی کیا پورا گھر توڑنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ بکٹ لسٹ ہونی چاہیے نا. جیسے ہی آپ وہ لسٹ بنائیں گی نا, تو وہ والی چیزیں جو آپ نے برداشت کرنی ہے وہ آپ کو نظر آنی بند ہو جائیں گی. اوکے, اور وہ والی چیزیں جو آپ نے نہیں برداشت کرنی, صرف وہ والے ریڈار آپ کے آن ہو جائیں گی. میں وہ والی چیزوں کی بات کروں, یاد رکھیے گا, جو واقعی میں غلط ہوتی ہیں, مگر ہر غلط ایک جتنا غلط تو نہیں ہوتا نا. وی آل نو دیٹ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں, بندہ کہتا ہے خیر ہے. ہر بات پہ اتنی سٹریس, جوتے کا تسمہ ٹوٹنے بھی اتنی سٹریس لینی ہے آپ نے, جو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا اتنا, کہ اتنی سٹریس, تو پھر یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. اس کو ایڈرینل میل فنکشن کہتے ہیں نا. ہر چیز ایک جتنی سٹریسفل نہیں ہوتی. وائی آر وی ایکچولی ٹریٹنگ کہ شوہر نے کھانا پسند نہیں کیا ورسز شوہر نے رشوت کمائی کی ہوئی ہے, ایک جتنا مسئلہ نہیں ہے. Very true. ٹھیک ہے, بٹ girls naturally are trained here to treat every single situation. اس کو amplification کہتے ہیں نا. ہر چیز کو worst case scenario پہ present کیا ہوا ہے, کہ یہاں تک ایک لڑکی نے شوہر کھانا پسند نہیں کرا 3-4 دن سے, تو اس نے یہ الزام لگایا کہ کہیں اور شادی کی وہاں پہ کھانے کھا رہا ہے, اس لیے اس کو میرا کھانا پسند نہیں آ رہا. Look at the distortion of all of this event. Okay, now as a reaction the husband is going to react and whirl her into her own arguments, اور وہ کس قسم کے abuse شروع ہوگی پھر وہ آپ کو ہی پتا ہے. So let go of things which might or might not be wrong, but they are not effective at a toxic level. You have to take the blow in your face, so absorb کر لیں, اور لٹرلی اپنے آپ کو کنوینس کریں کہ یہاں میں کچھ چیزوں کو 0 ٹالرنس پہ رکھتی ہوں اور کچھ چیزوں کو میں 100% ٹالریٹ کروں گی. ہر چیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی پڑے گی آپ کو, کہ جو آپ کی کیمسٹری کے اندر ٹریگر ہو. ٹھیک ہے سر, آپ کو لگتا ہے کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ از اے گڈ ٹریٹمنٹ when you are surrounded with people who are not able to perceive your caliber, who are not able to perceive the mindset? I think silence is an amazing treatment. Silence, but یاد رکھیے گا اگلے بندے کو, silence is the best way of showing your grace as well as your stance نا. ٹھیک ہے, گریس بھی انٹیکٹ رہتی ہے اور سٹینس بھی کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے, مگر اس کی تھریش ہولڈ دیکھ لیجیے گا. سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آگے سے افیکٹ نظر نہیں آ رہا تو آپ اس ریئیکشن کو مطلب نظر انداز کر دیں. اوکے, سی ہاؤ اٹس پیننگ آؤٹ, دیکھ لیں اس کا آگے سے اثر کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. اور سائلنٹ ٹریٹمنٹ ان چیزوں پہ کرتے ہوتے ہیں جو ہائیلی کریٹیکل نہ ہوں, بٹ کریٹیکل ہوں. ہاں ٹھیک ہے, غلط کام ہوا ہے, یو سائلنٹ اباؤٹ. ہائیلی کریٹیکل معاملہ ہے, ٹھیک ہے, بچہ گندے کو گولی مار کے اگر آپ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو, تو سوری ایسے تو نہیں ہوگا نا. اوکے, ہائیلی کریٹیکل چیزوں پہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ نہیں دینا. یو نیڈ ٹو نو کہ کس چیز کا کیا ریئیکشن ہے آپ کی طرف. اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو. نو پرابلم.